لیکن ذہن میں وہ بات آ گئی حضرت عمر. اور دیکھیے اعرابی اور بدو بھی کیسے ہوا کرتے تھے. ایک بدو حضرت عمر کی زندگی کا واقعہ ہے، رسول اللہ کی قبر کے اوپر کھڑا ہوا، رسول اللہ کی قبر کے اوپر، اور کہہ رہا ہے اے اللہ یہ تیرے حبیب کی قبر ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. اگر یہ بندہ تو نے اس کو جہنم میں ڈال دیا اور اس کو معاف نہ کیا، یہ تیرا بندہ ہلاک ہو جائے گا اور تیرا حبیب بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور وہ غمزدہ ہو جائے گا، اور ابلیس جو تیرا دشمن ہے وہ راضی ہو جائے گا. اے اللہ ابلیس تیرا دشمن ہے، یہ تیرا حبیب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے پکڑ لیا تو ابلیس راضی، تیرا حبیب نہ خوش، تیرا بندہ ہلاک. اور اگر تو نے مجھے معاف کر دیا، آج اگر تو نے مجھے جہنم سے آزاد کر دیا تو تیرا یہ بندہ بھی کامیاب اور تیرا یہ حبیب بھی راضی اور تیرا دشمن ابلیس برباد ہو گیا. دیکھیے کیس انداز میں اللہ سے دعا کر. حضرت عمر پیچھے کھڑے ہیں، حضرت عمر کے منہ سے الفاظ نکلے اے اللہ جس طرح یہ بدو دعا کر رہا ہے میری بھی یہی دعا ہے، میری بھی یہی دعا ہے. اور بدو کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ عجیب ہیں. اے اللہ ہمارے عرب کے جو کرام الناس اکرم الناس جو معزز لوگ ہوا کرتے ہیں، جب ان کے ہاں ان کا کوئی سردار فوت ہو جائے تو اس کی قبر پہ جا کے اپنے بندوں کو غلاموں کو کثرت سے آزاد کرتے ہیں. اے اللہ یہ سید العالمین ہے، میں اس کی قبر پہ کھڑا ہوں، اپنے اس بندے کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. عربوں کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ جب ان کا کوئی سید فوت ہو جائے، سردار فوت ہو جائے، تو اس کی قبر پہ جا کے اس کی طرف سے غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا تاکہ اس کا اجر و ثواب اس کو مل جائے. اللہ کو کہہ رہا ہے یہ تو سید العالمین ہے، میں اس کی قبر پہ کھڑا ہوں اور تیرے سے بڑا معزز کوئی نہیں ہے. اور عربوں کا یہ دستور ہے اپنے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دے. حضرت عمر نے کہا ہے اللہ جس طرح یہ بدو دعا کر رہا ہے وہی عمر کر رہا ہے. جو بندہ اللہ رب العزت کے سامنے جانے سے خوف ہونا الگ بات ہے، خوف کا ہو جانا، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے جو ابتدا میں کی. خوف اور امید دو کیفیات ہونی چاہیے. زندگی خوف میں گزارنی چاہیے اور امید کے ساتھ گزارنی چاہیے. انشاءاللہ معاف کیا جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اینڈ رزلٹ کیا نکلنے والا، یہ پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ برائیاں زیادہ ہیں میری یا اچھائیاں زیادہ ہیں. اسی لیے خوف کے اندر بات یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فیسیلیٹیز اور اپرچونٹیز دی ہیں، جمعے میں آئیں، بر وقت آئے، اتنے ثواب، وضو کیا، نفل پڑے، سارے گناہ معاف، بار بار چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ سارے گناہ معاف معاف معاف. تو یہ انسان کے اندر ایک امید کی کیفیت پیدا کرتی ہے کہ اگر گناہ ہر روز معاف ہو رہے ہیں، اللہ کے فضل سے مسلمان ہے ہی وہ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے، تو 5 نمازوں میں اگر سارے گناہ معاف ہوتے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے. 100 دفعہ تسبیح پڑھنے سے معاف ہوتے ہیں، سمندر کی جاگ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آیت الکرسی پڑھے معاف وغیرہ. یہ امید بھی ہونی چاہیے اور اس امید کو حدیث میں بیان کیا گیا. بعض لوگ اس حدیث سے غلط استدلال دیتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ جو بندہ اللہ رب العزت سے ملاقات نہیں چاہتا، یہ وہ وقت ہے جب موت آ جائے، موت کا وقت آ گیا، قریب ہے. اب بندہ صرف خوف کا شکار ہو نہیں، اس وقت امید کی کیفیت بھی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ میرا رب کریم ہے، میرا رب معزز ہے، میرا رب رحیم ہے، میرا رب غفور ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں، انشاءاللہ اپنے رب سے ملاقات کروں گا تو رب مجھے خوش کر دے گا. یہ امید کی کیفیت زندگی میں ہونا بندہ مومن کے لیے ازحد ضروری ہے، ازحد ضروری ہے، ازحد ضروری ہے.